دوستو، ہم مسلسل جہلم کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں اور وہاں جتنی بھی شخصیتیں ہمارے پیش نظر ہیں ان کو یاد رکھا جا رہا ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ناصر کاظمی پہ گفتگو کی۔ ناصر کاظمی چونکہ جہلم آئے تھے 2 مرتبہ، اس لیے اس ذکر میں ہم نے وہ ذکر بھی کیا کہ جہلم سے ان کا بڑا ایک تعلق تھا، کہ حقی مرزا ان کے دوست تھے اور میں وہاں ان کا ایک عزیز جو ان کو زحمت دیتا رہا۔ آج ہم نے اس زمانے کو ایک دفعہ پھر یاد کرنا ہے کہ 1961 میں جب میں نے جہلم انٹر کالج میں بطور لیکچرر اپنی ملازمت کا آغاز کیا تو وہ لوگ جو سیکنڈ ایئر میں تھے ان کا ذکر ہو چکا، خالد آفتاب صاحب کا اور شجاع ڈار کا۔ آج میں جو اب میرے سامنے ایڈمیشن ہوا ان میں سر فہرست میری نظر میں چودھری محمد الیاس، جن کا تعلق کالا گجراں سے ہے۔ اور کیا خوبصورت دور تھا وہ، کہ جب یہ نوجوان اب ان کا شباب آ رہا تھا اور لڑکپن رخصت ہو رہا تھا، گویا انہوں نے شباب کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا۔ میں بہت خوش تھا، اس لیے کہ نوجوانوں میں آدمی رہتا ہے تو خود بھی جوان رہتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ تم لیکچرشپ اچھی چیز ہے، لیکن آپ جن لوگوں میں زندگی کا بیشتر وقت گزارو گے ابھی وہ ذہنی طور پہ پختہ نہیں ہوں گے۔ میں کہا کرتا تھا کہ ان کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں، ان میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو ایک تجربہ رکھتے ہیں زندگی کا اور کھوٹے کھرے میں تمیز رکھتے ہیں۔ تو الیاس میری نظر میں ایک ایسے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں کہ جب وہ آئے تو میں نے سراپا دیکھا، مجھے نظر آیا کہ یہ یقیناً اس کا مستقبل روشن ہے۔ میری بعض پیشین گوئیاں بڑی سچی ثابت ہوتی رہیں۔ میں نے اپنے ایک بھانجے کے بارے میں کہا کہ یہ انجینئر بنا۔ اسی طرح سے کئی ایک کے بارے میں کچھ چہرے مہرے سے، آنکھوں سے، اس کی حرکات و سکنات سے، گفتگو سے خاصی خبر مل جاتی ہے۔ تو الیاس چودھری کو میں نے دیکھا، اور بھی ہمارے ارشاد احمد ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کا مستقبل مجھے روشن نظر آ رہا تھا۔ الیاس 1961 میں جب داخل ہوئے تو ہمارا انٹر کالج جو ہے وہ ایک منفرد کالج تھا۔ ہم نے اور میں نے خود کوشش کی کہ اس کالج کے طلباء صرف یہی نہیں کہ نصابی کتابیں پڑھیں اور پاس ہو جائیں، ان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ ہم نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ کالج میں یونین، اسٹوڈنٹس یونین جو تھی، ان کے یہ جنرل سیکرٹری ہوئے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے مجلس اردو اور بزم ادب بنائی، اس میں یہ نائب صدر رہے۔ اور ان 2 سالوں میں الیاس نے جو اپنی خوبیاں تھیں وہ اس طرح ظاہر کی کہ کالج کے اندر ہر وقت یہ تصور رہتا تھا کہ اس کالج کو دوسرے تمام تعلیمی اداروں سے برتر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے
ہفتہ تقریبات کا اہتمام کر رکھا تھا. اس میں تلاوت قرآن کا مقابلہ ہوتا، مختلف مدرسوں اور اسکولوں اور کالجوں سے لوگوں کو بلایا جاتا، اس کے ساتھ ہی نعت کا مقابلہ ہوتا، بین الکلیاتی مشاعرہ ہوتا، مباحثے ہوتے، پنجابی، اردو، انگریزی، اور یہاں سے بھیجا جاتا لڑکوں کو مختلف تعلیمی اداروں میں. جب وہاں سے کوئی دعوت نامہ ہمیں آتا، تیار کر کے بھیجا جاتا. اب یہ الیاس صاحب، جب ہم نے مجلس اردو بنائی تو اس کی تقریبات ہم یہاں بھی کرتے تھے اور میونسپل ہال میں بھی کرتے تھے. تو ان کا بڑا کردار تھا اس کے اندر. مقصد یہ ہے کہ یہ دور بڑا سنہری دور تھا. اس کے بعد بھی اچھا زمانہ تھا، لیکن ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو الیاس کو ہم نے دیکھا کہ اس نے تعلیم کے اندر بھی ایک نمایاں مقام حاصل کیا. آرٹس میں آگے بڑھنا آج بھی مشکل ہے، اس دور میں بھی مشکل تھا، اس لیے کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فزکس میں، میتھ میں پورے نمبر لے سکتے ہیں، لیکن آرٹس میں نمبر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت اپنا ایک کہنا چاہیے انداز ہوتا ہے. میں کہا کرتا تھا کہ الیاس صاحب کی تحریر جو ہے محمد حسین آزاد سے ملتی جلتی ہے. محمد حسین آزاد بڑی شخصیت تھے، ان کا جو بھی انداز تحریر تھا اس کی جھلک ان کی تحریر میں نظر آتی تھی. مگر مجھے ایک شکایت ضرور ہے، اور وہ یہ کہ یہ اعلیٰ سروس میں چلے گئے اور وہاں کی مصروفیات اور نوعیت کی ہوتی ہیں، لہذا قلم کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. مگر اب بھی مجھے ان سے توقع ہے، بڑی توقع ہے، کہ جس دن انہوں نے قلم سنبھالا وہ یقیناً ان کے جوہر کھلیں گے. تو صورتحال یہ ہوئی کہ فرسٹ کلاس ایف اے کیا. اسی عرصے میں ڈگری کالج کھل گیا جہاں ڈاکٹر صفدر صاحب تشریف لائے. وہاں ان کا ایڈمیشن ہوا. وہاں بھی انہوں نے اپنی پوزیشن، ایک منفرد پوزیشن حاصل کی. میں ان تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اب ایم اے انگلش کرنے کے لیے لاہور آ گئے. اور اس میں خوبی یہ تھی کہ گھر والوں پر بار نہیں بنے، محنت سے ٹیوشن بھی پڑھائی ہوگی ڈیفینیٹلی، اپنا خرچ خود نکالا اور ایم اے انگلش کی. اور پہلی ہی مرتبہ پبلک سروس کمیشن میں انہیں لیکچرشپ ملی اور وہ ہمارے کولیگ بن گئے، ہمارے رفیق کار بن گئے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کسی طالب علم کے لیے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ 1969 میں لیکچرر ہو گئے. لیکن زیادہ عرصہ نہیں رہے، اس لیے کہ انہوں نے آگے جانا تھا، CSS کا امتحان، اس کی تیاری کی. چنانچہ 1970 میں انہوں نے CSS کیا اور پہلے وہ کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر بنے اور جہلم میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی. ہم بھی ان کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے گئے، وہ جو انہیں بنگلہ ملا اتنا بڑا وسیع و عریض. میں تو بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یہ تو بہت اچھی جگہ ہے. لیکن وہ مطمئن نہیں تھے، وہ کہتے تھے، وہ بات میں زبان پر نہیں لا سکتا، وہ یہ کہتے تھے میں یہاں رہ کر خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ کینٹونمنٹ کا مزاج ہی اور ہے، آپ سمجھ گئے. انہوں نے پھر جو پوسٹ ان کو ملی
وہ تھی کہ جو ان کی خواہش کے مطابق تھی، اور انہیں مشورہ بھی ہم نے بھی دیا، اور خاص طور سے ان کے فادر ان لا چودھری محمد اقبال صاحب جو ایڈوکیٹ تھے اور ایک سیاسی شخصیت تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں جوائن کر لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ جو پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس تھی یہ جوائن کر لی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اب ان کی شادی کا مرحلہ تھا۔ 1974 میں ان کی شادی ہوئی۔ بھائی ظاہر ہے کہ ہم سے ان کی دلی قربت تھی۔ میں عبد المجید کھوکھر اور ہاشمی صاحب عبد الکبیر ہاشمی، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے گاڑی میں جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی، اور رخ کیا کھاریاں کی طرف۔ کھاریاں سے ذرا قریب ہی یہ دھنی توریا ایک گاؤں ہے، تو یہ سارا راستہ میرا دیکھا بھالا تھا، اس لیے کہ میں کھاریاں میں ڈیولپمنٹ آفیسر رہا لیکچرشپ سے پہلے، تو یہ علاقے اکثر میں جایا کرتا تھا جیپ میں۔ تو یہاں ان کی بارات گئی، اور فرمائش بھی تھی، میری خواہش بھی تھی، میں نے ایک صحرا کہا، اور ان کی قدردانی یہ ہے کہ اس صحرے کو خوبصورت فریم میں کتابت کرا کے سنہرے حروف میں انہوں نے اپنے بیڈ روم میں رکھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا، اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے اس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: تیری تنویر ذہانت کا ہے پرتو اے الیاس، سر پہ سجتے ہی ہوا کیسا منور صحرا۔ اور صحرا لکھنا ایک طرح سے ایک فرمائشی چیز ہوتی ہے، وہ میں نے کہا، اور اس میں میرا خیال ہے کس کس کے نام آئے، ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ ان کا نام بھی آیا، اور بھائیوں کے اور گھر کے دوسرے افراد کے نام مجھے اب یاد نہیں۔ بہرحال وہ صحرا کہیں انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو جناب یہ شادی ان کی ہوئی، اور اس کے بعد یہ فائنینشیل اٹاچی ہو کر وہاں گئے، واشنگٹن گئے۔ تو جب یہ جا رہے تھے تو ہم نے ان کے لیے ایک الوداعی سی نظم کہی تھی، اس لیے کہ اتنی دور جانا اس زمانے میں کوئی آسان نہیں تھا جانا۔ اچھا، ایک اور تھا، دستور تھا گاؤں کا کہ جب کوئی ملک سے باہر جاتا پورا گاؤں ایئرپورٹ پہ جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ان کے ساتھ گئے، بہرحال تو ہم نے جو شعر کہا تھا وہ شاید یہی تھا کہ چلے جائیں وہ لوٹ آئیں، حسن ان کی رضا دیکھیں، کہو ان سے دم رخصت پلٹ کر بھی ذرا دیکھیں۔ یہ محبت کی بات تھی کہ ہمیں جس سے محبت ہو جائے تو پھر وہ محبت دل سے نکلتی نہیں۔ واقفیت تو ہوتی ہے، شناسائی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک تعلق خاطر اور چیز ہے۔ تو جناب پھر یہ ہوا کہ یہ 1985 میں یہ ریلوے چیف اکاؤنٹس آفیسر ہو گئے، بہت بڑا عہدہ تھا۔ ہاں، اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمیں کراچی سے ہمارے کزن تھے وجی کاظمی، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سب کو آنا پڑے گا آپ کو، اور جو نہیں آئے گا میرا تعلق ختم۔ او بھائی، آسان تھوڑی تھا، لیکن ہم دوست بھائی اشفاق علی کاظمی، ناصر کاظمی اور عاقل کاظمی، ہم 4-5 آدمی تیار ہو گئے۔ وہ میرے گھر آئے اور پریشان آئے واپس۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ٹکٹ نہیں مل رہے۔ کراچی گئے، وہ کہتے ہیں
انتظار کرنا پڑے گا. اف، پھر کیا کریں؟ مجھے خیال ہے، میں نے کہا نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ ہم سب ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے ان کے آفس میں. بڑے خوش ہوئے الیاس صاحب، اور چائے لائے ہیں. میں نے کہا بھائی چائے وائے بھی آ جائے گی، جو ہمارا مسئلہ وہی ہے. اور سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چائے وائے پی اور ہمارے ہاتھ میں ٹکٹ، بہترین برتھیں مل گئیں، یہ ہو گیا. وہ سب حیران ہوئے. میں نے کہا دیکھیں، پریم چند نے ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جہاں بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے، ایک استاد جو ہے اس کی جو عقیدت، اس سے محبت ہے، وہ رنگ لاتی ہے. تو ہمیں ٹکٹ ملے اور ہم چلے گئے. تو یہ اس دور کا واقعہ. لیکن اسی زمانے میں میری بڑی بیٹی کی شادی تھی. تو میں نے ان سے نہیں کچھ کہا، انہوں نے خود 2 گاڑیاں میری طرف بھیج دیں کہ آپ کی ضرورت ہوگی، کہیں بھاگ دوڑ کرنی، لوگوں کو لے کے آنا، کوئی سودا بازار سے لانا. میں نے ایک گاڑی تو واپس بھجوائی کہ نہیں ایک ہی کافی ہے. چنانچہ بڑے کام آئی ہمارے، خود بھی شریک ہوئے، اور بھی ہمارے بہت سے دوست، میرے برادری کے لوگ. بہت شاندار شادی ہوئی. پہلی مرتبہ ہم نے ان کو روسٹ کھلایا. جو پکانے والا تھا وہ بھی کمال تھا، وہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن الیاس صاحب نہ کوئی کبھی یہ کہتے تھے میرا احسان ہے، نہیں، وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے. اور اب بھی یہی صورتحال ہے. کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ ہم جہلم آ رہے ہیں. کہ سر بہت خوشی کی بات ہے، میں اسلام آباد سے آپ سے 1 دن پہلے پہنچ جاؤں گا. بہرحال وہ ذکر بھی ہم آگے چل کے کریں گے. تو اس طرح یہ ہوا کہ وہ پھر وہاں سے برسل میں وہ اکنامکس منسٹر ہو کے گئے اور 5 سال وہاں رہے. یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ، تفصیل میں نہیں جانا، 2001 میں ایڈیشنل آڈیٹر جنرل آف پاکستان بنے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے. تمام پاکستان کا جو نظام ہے اکنامکس کے حوالے سے، اس پر سب ان کی دسترس ہوتی ہے. تو وہاں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، اور پھر 3 سال کے لیے یہ فیڈرل بورڈ جو ہے، فیڈرل سروس ٹریبونل، اس میں ممبر بنے اور پھر فارغ ہو گئے. بہرحال یہ تو میں نے وہ باتیں کی ہیں جو ہونی چاہیے تھی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ان سے ایک قلبی لگاؤ مسلسل رہا اور ہے. یہاں تک کہ ہماری بیگم ہاشمی، عبدالکبیر ہاشمی بیگم، وہ سر خیل تھیں، اور ہماری زوجہ اور حیدر رضوی کی بیگم. پیدل اسلامیہ ہائی اسکول، سڑک سے اندر سے کوئی راستہ جاتا تھا، یہ پیدل اکثر چلی جاتی تھی. کھوکر صاحب کے ہاں، ان کے ہاں بڑا ہاشمی صاحب کا الیاس صاحب سے بڑا تعلق رہا. خوشی میں، غم میں ہم سب شریک تھے. لیکن وہ بہت، میں نے دیکھا، ہم سے آگے نکل گئے. اور اچھی بات تھی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، وہ بھی رخصت ہو گئے. تو یہ بہرحال واقعہ میں بیان کر رہا تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ جو وہ دور تھا، وہ مجھے اکثر ملنے کے لیے آتے تھے. اچھا، میرے ایک شاگرد تھے، کرنل کے بیٹے تھے، محمود حیدر ان کا نام تھا. وہ اردو میں کمزور تھا. تو میں دیکھتا تھا اسے اردو لکھنی نہیں آتی.
ہوا اس طرح کہ میں ان کی گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کہیں ان کا مکان ایک طرف کونے پہ تھا. مجھے دیکھتے وہ بڑا خوش ہوا. سر آپ یہاں سے گزر رہے ہیں, میں نہیں آپ کو جانے دوں گا, پہلے آپ کو کوئی پانی وانی پلاتا ہوں. میں نے بہت چاہا لیکن اس نے نہیں. بہرحال اس نے میرے آگے کوکا کولا یا 7 اپ رکھی. میں نے کہا تم یہاں رہتے ہو, میں یہاں سے گزرتا ہوں, بس جب میں گزروں گا میں تمہیں پڑھاؤں گا. چنانچہ ایسا ہوتا, میں وہاں سے گزرتا, گھنٹہ 2 گھنٹہ میں اسے پڑھاتا رہا, گھر بھی آ کے پڑھتا رہا, اور اس کی اردو اچھی ہو گئی اور اس نے FA کر لیا, پاس ہو گیا. اب BA میں داخل ہو گیا. ہوا یہ کہ BA میں وہ فیل ہو گیا, انگلش نہیں, غالباً کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گیا. فیل تو ان کے والد اتنے سخت تھے, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ میرے گھر سے, ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں فیل ہونے کی. وہ جناب میری طرف آ گیا, کہنے لگے مجھے میرے ابو نے نکال دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم نے غلط کیا, تمہیں پاس ہونا چاہیے تھا, لیکن اب تم پڑھو, میرے گھر میں رہو, یہ بیٹھک تمہارے حوالے. چند دن تو وہ رہا اس طرح, لیکن کہتا سر مجھے اچھا نہیں لگتا, میں مفت خورا نہیں بننا چاہتا, تو میں چاہتا ہوں کہ اب اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں, محنت کروں اور امتحان دوں گا, لیکن مجھے کچھ کام کرنا چاہیے. میں نے کہا کیا کام کرو گے؟ کہتا ہے مجھے آپ 2,500-3 ہزار روپے ادھار دے دیں, میں آپ کو جلدی ادا کر دوں گا. میں نے اس سے کہا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں دکان کھولوں گا. اس علاقے میں بھینسیں گائے وغیرہ رکھی لوگوں نے, تو میں ان کے لیے یہ کھل بنولے اور اس طرح کی چیزیں رکھوں گا, اور ساتھ اور چیزیں, گھی, شکر, چینی. تو میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں, لیکن وہ سر ہو گیا. میں نے دے دیے پیسے. اس نے قریبی ایک اندر ہی گلی کے اندر دکان تھی, وہاں وہ بیٹھ گیا. اور وہ اتنی محنت اس نے کی, دیکھتے دیکھتے دکان چل پڑی, مگر اس کی ایڑیاں کالی ہو گئی, چہرہ بگڑ گیا, کپڑے میلے ہو گئے. اور میں نے کہا کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ کہتے سر آپ کو کیا پریشانی ہے, میں کام کر رہا ہوں, میں پڑھوں گا بھی. اور وہ ٹرائی سائیکل اس نے لے لی اور تمام پروفیسروں کے گھر گیا کہ سودا مجھ سے خریدیں گے آپ, میں لا کے دوں گا آپ کو. عجیب دیوانہ تھا وہ. بہت سی باتیں وہ پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا. ہوا اس عرصے میں کہ الیاس صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے. جب رخصت ہونے لگے, میں نے کہا آئیں گلی میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. میں نے کہا وہ سامنے جو لڑکا کھڑا ہوا یہ کرنل کا بیٹا ہے. سر کرنل کا بیٹا اور یہاں؟ میں نے کہا ساری بات سنائی. میں نے کہا ہے تھوڑا سا یہ دیوانہ. تو میں نے کہا ادھر آؤ. اس نے الیاس صاحب نے اس عرصے میں کہا کہ سر میں اسے ملازمت دلا دوں گا, اس وقت میں فارن افیئرس میں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ادھر آؤ, دکان بند کرو. کہتا سر کیوں؟ میں نے کہا تمہیں ملازمت ملے گی, درخواست لکھو, یہ تمہارے پیر بھائی ہیں. تو وہ کہنے لگا سر میں دکان اچھی چلا رہا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے, میں آپ کی رقم بھی آپ کو واپس کروں گا. میں نے کہا رقم تو واپس ہو نہ ہو, لیکن تم دکان بند کر دو اور درخواست دو. بالآخر اس نے درخواست دی اور الیاس صاحب نے اسی وقت اس کے آرڈر کر دیے, اور وہ فارن افیئرس میں سروس میں آ گیا, اور اسے غالباً کراچی کمپنی میں کہیں جگہ بھی مل گئی رہائش کے لیے. اس کی بات اب چھوڑ دیتے ہیں, بہت سی باتیں. تو الیاس صاحب میری اتنی عزت کرتے تھے, حالانکہ میں نے ان سے نہیں کہا کہ اسے ملازمت دلوائیں, لیکن انہوں نے اندازہ کر لیا کہ جس طرح مجھ پہ نظر کرم ہے اسی طرح اس بچے پر بھی نظر کرم ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے کچھ اور باتیں کہ ان کی جب شادی ہوئی ہے تو میں نے واقعہ بتایا میں, تو ہم بڑے خوش تھے. گھرانہ بھی اچھا جہاں شادی ہوئی. شہناز صاحبہ بڑی قدردان تھی,
اور انہیں گھر چلانا آتا تھا، اور انہوں نے ان کے گھر کو ایسا گھر بنا دیا کہ مہمان آتے ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک پیش نظر ہوتا ہے۔ تو ان کی زندگی میں ہم بھی ان کے ہاں گئے اور انہوں نے بڑا ہمارا خیال رکھا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، آگے پیچھے بیٹی کی شادی میں کچھ دیر ہو گئی، اور افسوس یہ ہے کہ شہناز رخصت ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں فرح کی شادی ہو، لیکن جو قدرت کو منظور ہو تو وہ شادی۔ لیکن الیاس صاحب نے جس معیار پر وہ شادی کی ہے وہ تو یادگار ہے۔ میں اور مجتبیٰ میرا بیٹا، میں نے کہا بھائی ہم نے جانا، تو چنانچہ ہم پہنچے وہاں۔ ایک میرا خیال ہے 1000-1500 افراد تھے، تو ہم کچھ ملنے والے بھی ہمیں ملے، تصویریں ہماری ہوئیں، اور کھانا وانا ہوا۔ بڑی مشکل سے ان سے میں نے اجازت چاہی کہ مجھے اب جانا ہے واپس جہلم، گجرات، لاہور۔ تو لاہور آئے، اور وہ منظر ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ کیا اہتمام تھا، کہ بہت بڑا ہال تھا اور اس کے ساتھ ایک اور ہال تھا، دونوں ہال بھرے ہوئے تھے، اور الیاس صاحب بڑے خوش تھے، ہر ایک سے ملتے، ہر ایک کے پاس جاتے، ہر ایک کے ساتھ گفتگو ہوتی۔ اس میں سیاسی شخصیتیں بھی تھیں، سی ایس پی آفیسرز بھی ریٹائرڈ، اور جو بھی سروس میں تھے وہ بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ لیکن ہمارا ایک حلقہ تھا، ہم نے ایک کمرہ بڑا سا میز تھا، اس کے چاروں طرف ہم بیٹھ گئے، اور وہاں ہم اپنی باتیں کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، 2-3 گھنٹے ہمیں وہاں لطف آتا رہا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آیا، اور پھر یہ ہوا کہ مجھے اس موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ محبتوں کے وہی زمانے پلٹ کے آئیں، کسی کے بس میں نہیں ہے ایسا کمال رکھنا۔ تو وہ زمانے اور ہی تھے، وہ زمانہ اور ہی تھا، وہ لوگ ہی اور تھے جن کے درمیان ہم نے زندگی بسر کی۔ تو الیاس صاحب کے بارے میں صرف یہ ضرور کہوں گا، شائستہ گفتگو، متانت، سنجیدگی، باوقار، اور کوئی غرور نہیں ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ جانا، لیکن ہمارے ساتھ ان کا حسن سلوک بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس میں عز و انکسار بھی تھا، محبت بھی تھی، تعلق خاطر بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اور پھر گزشتہ دنوں میں نے جیسا کہ بتایا، اب مجھے زندگی کا ظاہر ہے کہ میں اب 16 اکتوبر کو داخل ہو رہا ہوں 93 میں۔ میں نے 92 سال گزار لیے، اب 93 شروع ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے زندہ ہوں، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب بلاوا آئے گا، کوہ ندا سے آواز آئے گی تو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الیاس صاحب کو صحت مند رکھے۔ اس ایج میں آ کے کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک مدت کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی صحت بتدریج وہ نہ رہی۔ انشاءاللہ وہ کور اپ کریں گے، اور انہیں بس صرف یہ چاہیے کہ اپنے اوقات کو بڑی پابندی کے ساتھ کھانا وقت پہ کھائیں، سیر و تفریح کریں، گھومیں پھریں دوستوں کے درمیان۔ میں تو ہر اتوار کو دوستوں کو بلا لیتا ہوں، ادب پر، سیاست پر، معاشرتی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور 2-3 گھنٹے وہ میرے پاس رہتے ہیں، چائے کی ایک پیالی پر بیٹھے رہتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کی رپورٹنگ بھی بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں
چند لوگوں کو، ہم تو نہیں آ سکتے وہاں، لیکن جو ان کے حلقہ احباب میں وہاں موجود ہیں انہیں بلایا کریں، بیٹھیں، گفتگو کریں، اور آپ محسوس کریں گے کہ صحت بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ تو صورتحال ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جب ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو ہم سب گئے، اور ہمارے چودھری فضل حسین صاحب، وہ کیا شخصیت تھے، پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، اردو بھی بول لیتے تھے لیکن زیادہ انہیں شغف تھا، اور وہاں وہ تھے، اور ان کے چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سب، میں ان کا شاگرد تھا لیکن دوستی تھی ہماری، اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھا، ہم سے بے تکلف بات کرتے تھے۔ میں نے اردو میں شاعری کی، لیکن مجھے جوگی جہلوی نے مشورہ دیا کہ آپ پنجابی میں شعر کہا کریں۔ میں نے کہا بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پھر پنجابی میں 2 کتابیں غزل کی، نظموں کی تیار کی، چھپی۔ تو وہاں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو چودھری فضل صاحب ہنسا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، وہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ لوگ شادی کا کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے کبھی کھایا نہیں ہے، اس کے بعد شاید نہ ملے کھانے کو۔ جیسے اعلان ہوا، دونوں طرف ڈشیں لگا رکھی تھی میزوں کے اوپر، اعلان ہوا کہ کھانا کھل گیا۔ آپ یقین کریں وہ جگہ کچی تھی ذرا جہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو جو اٹھے ہیں تو گرد و غبار اٹھ کھڑا ہوا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ منع نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ اگر آرام سے بھی کھائیں بیٹھ کر تو کھانا تو ملتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں کھانے والوں کو نہ ملے۔ تو اس طرح سے وہ شادی، میری پوری فیملی گئی تھی، میرا بیٹا، بہو اور بچے ہمارے۔ تو ہمارے الیاس صاحب ہمیشہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے آئے، آپ بہو کو بھی لے آتے، اور اگر دوسرا بیٹا یہاں، میں نے کہا نہیں، دوسرا بیٹا تو ہمارا میر پور بتھیلو ہے۔ تو لیکن ہماری چھوٹی بہو سے اسلام آباد میں ان کی ملاقات رہی ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی شادی میں مجھ سے کہا ان کو الیاس صاحب کو ضرور بلائیں، تو یہ تشریف لائے تھے، مجھے یاد ہے۔ تو بڑی بات ہے، وہ کبھی مجھ سے کوئی بات میں کہہ دوں انکار نہیں کرتے، میں جو کہہ دیتا ہوں وہ اسے حرف آخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ سر یہ مشکل ہے، نہیں، بس سنا اور کر گزرے اور ہو گیا۔ میرے ماموزاد بھائی تھے، انتقال ہو گیا، تسنیم الحسن، وہ اس میں آرمی ملٹری میں آڈٹ میں تھے، تو ان کا ٹرانسفر لاہور سے ہو گیا۔ وہ پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں گا، گھر میں ہی تو ہوں۔ تو میں ان کو لے گیا، کھانا کھلایا، اور میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چنانچہ وہ کام ہو گیا۔ تو یہ کام، یہ ایسے کام ہیں کہ جو وہی کرتے ہیں جن کے دل میں محبت ہو، قدر ہو، اور یقیناً ہمارے الیاس صاحب اس معاملے میں ہماری محبت کے ہدف ہیں، یا ہم ان کی محبت کے ہدف ہیں۔ تو وہ، میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ میری نگاہ میں جب میں ان کا تصور کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کسی کے پھول سے چہرے کی یاد کیوں آئی، ہماری چشم تصور تو بابوزو بھی نہیں۔ تو میں تو انہیں یاد رکھتا ہوں، یاد رکھوں گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان کی گفتگو کی، اور یہ بھی چاہا کہ جو کچھ ہم نے اب تک لکھا ہے ان کا ذکر سر فہرست رہنا چاہیے۔
ہمیں ملے نہ ملے منزل مراد حسن، ہمارا نام کسی رہگذر میں زندہ رہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے اور شاگرد ہیں بہت سے، جن کے نام اگر میں لوں تو لیکن چند کے نام میں لوں۔ حاجی مہربان صاحب کے داماد زرغون گل میجر صاحب، وہ کمال محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور وہ مجھے آگے نہیں جانے دیتے۔ جیسے جہلم میں داخل ہوا، انہوں نے کہا نہیں پہلے میری طرف آئیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا، تو ان کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ کیا ذکر کریں، باتیں وہی ہوتی ہیں، لیکن جو اندر ایک ہمارے اندر گفتگو ہوتی ہے اپنے آپ سے، وہ زبان پر نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے ہمارے ایک شاگرد اور ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھ سے خفا ہیں، وہ عجیب مزاج کا بندہ ہے، وہ شہزاد قمر۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، وہ محبت کرنے والا بے پناہ، لیکن اب وہ اس طرح مجھ سے بے رخی اختیار کر چکا ہے، میں نہیں پوچھتا کہ چل خوش رہے، دعا کر دیتا ہوں اسے۔ تو میری دعاؤں میں سب یاد رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے۔ اس طرح محسن شیخ بڑی محبت والا ہے، پہلے تو بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اب اس نے داڑھی بڑھا رکھی ہے۔ اچھا ہے، وقت کے ساتھ تو تبدیلی آتی ہے انسان میں۔ تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس نے جب ڈھاکہ فال ہوا تو ایک شعر کہا تھا، اور وہ یہ تھا: ہمارا گھر بھی گیا اور بھی گھرانے گئے، چھتوں کے ساتھ ہی چڑیوں کے آشیانے گئے۔ تو ندیم قاسمی صاحب نے جب یہ شعر سنا، کہا یہ کون ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اور ہماری رسالے کیا اندر اسے چھپنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے جہلم کے بیشتر لوگ جو ہیں، جن میں مختار جاوید تھے، فوت ہو گئے، مسرت ہاشمی تھا، اسی طرح سے یہ شہزاد قمر اور بہت سے لوگ چھپتے رہے، اور خود ندیم قاسمی صاحب کی بزم انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں۔ بہرحال یہ ذکر اس وقت کافی ہو چکا ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمارے الیاس صاحب، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ انہوں نے گھر میں ایک میوزیم بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اپنی والدہ سے انہیں بڑی محبت تھی، میں نے بھی دیکھا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا، تو عمر کے اس حصے میں تھے وہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے سلام کیا، انہوں نے دیکھا، اچھا ارشد، انہوں نے کہا نہیں میں الیاس ہوں، اور ارشد چونکہ ہر وقت سامنے رہتے تھے، تو وہ پھر کہتی ہیں اچھا۔ اور جتنی چیزیں ان کے گھر میں موجود تھیں ان کی حفاظت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی حویلی کے اندر وہ ایک 2 کمرے مختص کر دیے کہ تمام چیزیں جو ان کی تھیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں، وہ چیزیں کہ جو اب نایاب ہو گئی ہیں، اب انہیں استعمال نہیں کرتے، وہ سب موجود ہیں ان کے ہاں، اور خوبصورت طریقے سے سجا کے رکھی ہوئی۔ بڑی بڑی سینیاں ہیں، چکی ہے، استری ہے، یعنی کیا بتایا جائے۔ یہ جو ہے مدھانی ہے، چاٹی ہے، یہ سب چیزیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں۔ پلنگ ہیں، وہ جو نوار کے پلنگ ہوتے تھے، اور وہ پہلے بتایا انہوں نے چمڑے کے سے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں انہیں شوق ہے، اور یہ شوق ایسا ہے جو صرف انہی کا ہے۔ میں نے کسی گھر میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ جو ہماری ان آنکھوں نے یہ منظر ان کے گھر میں دیکھا۔ تو صورت احوال یہ رہی کہ وہ یوں کہا جائے کہ اسے ہم گھریلو میوزیم کہہ سکتے ہیں۔
جو ان کے ہاں موجود ہے. انہوں نے دوپہر کا جو کھانا ہمیں کھلایا ہے، کھانا تو اپنی جگہ تھی، گفتگو بڑی پیاری رہی. اور ان کے ہاں جو مہمان آئے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب، اظہر صاحب، ان کی آواز میں انہوں نے جو کلام سنایا، یہاں بھی سنایا اور کھوکر صاحب کے ہاں بھی جا کے ہم نے میاں محمد بخش صاحب کا کلام ان سے سنا. آواز بڑی خوبصورت، بڑا انداز منفرد. اور اس طرح وہ محفل ہماری دن وہ یادگار رہا. اور اس طرح ہم گھر واپس چلے آئے. تو یہ سب باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ تاکہ ان کی محبت کے جس کا کوئی جواب نہیں، کوئی نظیر نہیں، وہ ہمارے دل و دماغ پہ ایک ایسے ابر بہار کی طرح چھائی ہوئی ہے کہ ہم اسی کی ٹھنڈک میں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے اور صحت مند رکھے. بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں. والسلام. خدا حافظ. فی امان اللہ. جناب اجازت میں رونقاں لگیاں نے تیرے آن کر کے، رونقاں لگیاں نے تیرے آن کر کے. ٹر نہ جاویں یار، ٹر نہ جاویں یار، نمو جان کر کے. رونقاں لگیاں نے تیرے آن کر کے. او دے باجوں دل دے ویڑے وچ اداسی، او دے باجوں دل دے ویڑے وچ اداسی. ٹر گیا جو چار ہاسے دان کر کے، ٹر گیا جو چار ہاسے دان کر کے. لوگ ایتھے عمر ساری پان کاٹھی، لوگ ایتھے عمر ساری پان کاٹھی. سر کسے نکا جیا احسان کر کے، سر کسے نکا جیا احسان کر کے. اپنیاں باواں دے سر تے جت مانی، اپنیاں باواں دے سر تے جت مانی. ہار چکھی دوجیاں تے مان کر کے، ہار چکھی دوجیاں تے مان کر کے. اچھی ٹیشی ویکھیے تے پگ ہٹاندی،
ਉੱਚੀ ਟਿਸ਼ੀ ਦੇਖੀਏ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਗ ਹਟਾਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀਣਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਰੀ ਜਾਣਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਯਾਰ ਟੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਯਾਰ ਨਿਮੋ ਚਾਣ ਕਰਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ